شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنے لیے بہتر کو پسند کرتا ہے. جو چیز اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، وہ چیز انسان چوز کرتا ہے، پسند کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے وہ کسی ردی چیز کو پسند کر لے، کسی گھٹیا چیز کو پسند کر لے، بلکہ ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے وہ اپنے لیے عمدہ اور بہتر چیز کو پسند کرتا ہے. بھلے وہ چیز آیان میں سے ہو یا اوصاف میں سے ہو. آیان کا مطلب یہ کہ نظر آنے والی چیزیں ہوں، ان میں بھی وہ اعلیٰ اور عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے. بھلے وہ اوصاف ہوں، انسان کے کمالات ہوں، صفات ہوں، ان میں بھی اعلیٰ صفات کو پسند کرتا ہے. آیان کی مثال جیسے کہ روٹی، کپڑا، مکان اور رفیق حیات، یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کہلاتی ہیں. اس کے بعد پانچویں چیز کوئی دنیا نہیں ہے. گویا کہ دنیا کی چیزوں میں سے یہ چار ہی چیزیں ہیں جو انسان حاصل کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتا ہے. یا تو وہ روٹی حاصل کرتا ہے، یا وہ لباس حاصل کرتا ہے، یا مکان بناتا ہے، یا مکان والی یعنی رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے. یہ چار چیزیں ہی دنیا ہیں. چار کے بعد پانچویں چیز کوئی دنیا نہیں ہے. ہاں، اس کے وسائل تو ہو سکتے ہیں، اس کے وسائل تو ہو سکتے ہیں، لیکن دنیا یہ چار ہی چیزیں ہیں. چنانچہ آپ پوری دنیا کے اندر تگ و دو کرنے والوں کا جائزہ لے لیں، بلکہ بھلے ان کی انفرادی محنت ہو یا اجتماعی محنت ہو، ریاستی محنت ہو یا بین الاقوامی محنت ہو، وہ چار ہی چیزوں کی جنگ ہے: روٹی، کپڑا اور مکان اور رفیق حیات. ایک بادشاہ ہے، وہ بادشاہت اس لیے حاصل کرنا چاہتا ہے
تاکہ ٹھاٹھ کی روٹی کھاؤں گا، ٹھاٹھ کا لباس پہنوں گا، اور ٹھاٹھ والا مکان اور محل ہوگا، شاندار زندگی ہوگی، اور خوبصورت رفیق حیات کا انتخاب کروں گا۔ ایک فقیر گداگر بن کے گلی کونچوں پہ جو مانگتا ہے، اس کا مطمع نظر بھی چار ہی چیزیں ہیں۔ وہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا چاہتا ہے، پہننے کے لیے چند چیتھڑے اکٹھے کرنا چاہتا ہے، رہنے کے لیے اپنا جھونپڑا درست کرنا چاہتا ہے، اور اپنے رفیق حیات کا انتخاب کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 ہی چیزیں جو آیان ہیں، ان میں انسان کی محنتوں کا اگر جائزہ لیں تو انسان ان میں عمدہ اور اعلیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ روٹی، اس میں بھی وہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ ہو، کھانا ہو تو اعلیٰ ہو، پینا ہو تو اعلیٰ ہو، گویا کہ سب سے لذیذ اور اعلیٰ کھانے کھانا چاہتا ہے، گویا کہ بہتر کا انتخاب کرتا ہے۔ تو کھانے پینے میں بھی بہتر کا انتخاب، پھر پہننے اوڑھنے میں بھی اعلیٰ کا انتخاب کرتا ہے کہ بدن تو ڈھانپنا ہی ہے، تن تو ڈھکنا ہی ہے، لیکن اعلیٰ لباس ہو، کپڑا بھی عمدہ ہو، سلا بھی بہت بہترین ہو، اور خوبصورت بھی لگتا ہو، تو لباس میں بھی بہتر اور اعلیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ پھر مکان بناتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک چھت اور دیواریں ہیں اور اس کے اندر سردی گرمی سے بچ گیا، بلکہ اس کی خوبصورتی آرائش پر بھی نظر رکھتا ہے، اس کی زیبائش کو بھی دیکھتا ہے، اس کی رہائش کے آرام کو بھی دیکھتا ہے کہ مکان ہو تو بڑا اعلیٰ ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے، رہنے میں بھی آرام دہ ہو، اور ہر طرح کی سہولتیں اور اس کی لوکیشن سب سے اعلیٰ اور پرائم ہونی چاہیے۔ تو مکان میں بھی وہ اعلیٰ اور بہتر کو تلاش کرتا ہے۔ پھر رفیق حیات کا جب انتخاب کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ بس ایک عورت ہو جس سے میں نکاح کر لوں، نہیں، اس کی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، اس کے اوصاف کو دیکھتا ہے، اس کے حسب نسب کو دیکھتا ہے، اس کے مال و دولت کو دیکھتا ہے، اس کے خاندان پر نظر کرتا ہے، تاکہ پتہ چلے بہترین اور اعلیٰ رشتہ ہے، بہترین انتخاب ہے۔ تو دیکھو آیان کے اندر جن 4 چیزوں کی محنت انسان کرتا ہے، اس میں بھی بہتر اور اعلیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ پھر اوصاف اور کمالات کو دیکھیے، اگر یہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ سب سے قابل و اعلیٰ ڈاکٹر بنوں، انجینئر بننا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ اعلیٰ اور اچھے نمبروں سے انجینئر کی ڈگری حاصل کروں، ایک عالم دین بننا چاہتا ہے تو چاہتا ہے کہ جید عالم دین بنوں، خوب ظاہر باطن کے علوم مجھے حاصل ہو جائیں، حافظ قرآن بننا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ سب سے پختہ اور پکا قاری اور حافظ بنوں، ایک لفظ کی غلطی نہ آئے۔ تو گویا کہ اپنے اوصاف و کمالات میں بھی وہ بہتر اور اعلیٰ کو تلاش کرتا ہے، کسی ادنا پر اکتفا نہیں کرتا، کسی ردی پر اکتفا نہیں کرتا، اجی ڈاکٹر بن جائے پر کوئی بات نہیں، ڈگری ہو جائے۔ وہ آدمی ہے جو لیزی ہے، تکاسل ہے، سست ہے، وہ ایسا سوچتا ہوگا، لیکن جس کے اندر کریج ہے، جس کے اندر ہوش و حواس بیدار ہیں، وہ اعلیٰ اور عمدہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ تو گویا کہ کمالات کے اندر بھی انسان چاہتا ہے بہتر کو تلاش کرو۔ تو معلوم ہے کہ آیان ہوں یا اوصاف ہوں، سب میں انسان بہتر اور اعلیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اپنی صورت اور صفت پر کی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ ہی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی تخلیق اپنی صورت پر کی ہے۔ اس کی ایک تشریح محدثین یہ کہتے ہیں کہ اپنی صورت پر تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پر اپنی صورت اور کی چھاپ ڈال دی ہے، اپنی صورت کا مظہر بنا دیا آدم کو۔ اور ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفات اور اپنے اخلاق کی چھاپ آدم پر ڈال دی ہے، تو آدم کو ایسا بنایا ہے کہ جیسے اوصاف اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، جیسی اخلاق اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، ان اخلاق کا حصہ آدم کی گھٹی میں بھی ڈال دیا۔ تو جب آدم کی گھٹی میں اللہ کا خلق ہے اور آدم یہ چاہتا ہے کہ اعلیٰ کو تلاش کروں، آیان میں بھی ہو تو اعلیٰ ہو، اوصاف میں بھی ہو تو بہتر ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا بھی منشا پھر یہی ہوگا کہ وہ بھی اپنے بندوں میں اعلیٰ کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں وہ میرے پسندیدہ جو سب سے اعلیٰ ہے، میرے بندیوں میں بہتر وہ جو سب سے اعلیٰ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں بھی وہ اعلیٰ کو ڈھونڈتا ہے، اعلیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، بہتر کو پسند کرتا ہے۔ جیسے خود بندہ اپنی ہر چیز میں بہتر کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر بھی بہتر کو پسند کرتا ہے۔ اور بندوں کو بہتر بننے کے طریقے
خود اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے بتلا دیے کہ تم بہتر کیسے بن سکتے ہو، تمہارا حال بہتر کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا قال بہتر کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے افعال بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، تمہاری چال بہتر کیسے ہو سکتی ہے، تمہارا ظاہر بہتر کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا باطن بہتر کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دو نہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے، اور اپنے وقت کے انسانوں کو بتاتے رہے کہ تم بہتر بندے کیسے بن سکتے ہو۔ اور جنہوں نے اس فارمولے کو لے لیا، جیسے انسان اپنے ہاتھ سے بنائی چیز کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بندوں کو جب بنایا تو وہ بھی چاہتا ہے کہ بندے بہتر سے بہتر بن جائیں، عمدہ سے عمدہ بن جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ بن جائیں، وہ عدل و انصاف کی ایسی زندگی گزاریں کہ اپنے پیدا کرنے والے کے حق کو بھی پہچانتے ہوں، اس کو ادا بھی کرتے ہوں، اور اپنے جیسے انسانوں کے حق کو بھی پہچانتے ہوں اور اس کو بھی ادا کرتے ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے 2 رکن بنائے ہیں، ایک العظمت للہ، ایمان کی وجہ سے اللہ کی عظمت انسان کے قلب پر ہو، دوسرا الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت ہو۔ تو گویا کہ عظمت الہی اور خدمت خلق، یہ دونوں جب رکن انسان کے پورے ہوتے تو انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ کی عظمت تو ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور اس سے محبت نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ کی مخلوق کی محبت اور خدمت تو ہے لیکن اللہ کی عظمت نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر تو ایمان کا سوال ہی نہیں۔ تو اگر یہ دونوں رکن مکمل ہوں گے، اللہ کی عظمت بھی اس کے قلب میں ہے اور اللہ کی پیدا کی مخلوق کی خدمت اور محبت ہی اس کے دل کے اندر ہے، تو جب یہ دونوں رکن مکمل تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے بندہ بہتر کو پسند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں بھی بہتر کو پسند کرتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے حدیث عرض کر رہا تھا، اور حدیث تحبیب، محبت والی حدیث کا سلسلہ جو چل رہا ہے، کہ جس میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پسند ہے، ایک صدیق کی صداقت کی پسند ہے، ایک فاروق کی عدالت کی پسند ہے، ایک عثمان کی سخاوت کی پسند ہے، اور ایک علی کی شجاعت کی پسند ہے، اور ایک جبرائیل کی ملکیت کی پسند ہے۔ تو یہ سلسلہ میں چل رہا ہے، تو بات چل رہی تھی ملکیت کی، کہ جبرائیل صلاۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جبرائیل اگر تو انسانوں میں سے ہوتا تو تجھے کون سی 3 چیزیں دنیا میں سے پسند ہوتی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا تو جبرائیل نے کہا حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں پسند ہوتی۔ ایک چیز فرمایا ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتانا، جو ہدایت سے بھٹ گئے ان کو راستہ بتانا، اور جو گھر اور منزل سے بھٹک گئے ان کو راستہ بتانا۔ یہ مجھے بڑا محبوب ہے کہ بھٹکوں ہوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کی منزل تک پہنچا دوں، بس یہ میرا محبوب مشغلہ ہے۔ اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ اور دوسرا فرمایا وَمُوَانَسَةُ غُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، غریب عبادت گزار، غریب لوگ ہیں، مفلس ہیں، بدن پہ چیتڑے ہیں، پاؤں میں چھال کے جوتے ہیں، کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، فاقوں کی زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے چوک نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے 5 وقت میں جھکتے ہیں، 6 وقت میں جھکتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اشراق میں کھڑے ہیں، چاشت کا حق ادا کرتے ہیں، ہر وقت زبان پر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ایسے غریب جو عبادت گزار ہیں، یہ ان سے محبت کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ یہ جبرائیل کی دوسری پسند، اس پر بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ اور تیسرا جبرائیل نے کہا تھا وَمُعَاوَنَةُ أَهْلِ الْعَيَالِ الْمُوسِرِينَ، عیال دار، بال بچے دار جو تنگ دست ہیں ان کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ عیال دار ہیں، 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، ایک پورا کنبہ ہے جو اس کے زیر کفالت ہے، لیکن تنگ دست ہے، نہ کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ پیسہ ہے، نہ جائیداد ہے، کوئی سورس نہیں ہے پیسے کا، بیچارہ بڑی تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ ان لوگوں کی میں جب مالی مدد کرتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جبرائیل کی تیسری پسند تھی، اور آج اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے کہ جبرائیل نے کہا کہ مجھے عیال دار تنگ دستوں کی مدد کرنا پسند ہے، اور یہ اوصاف نبوت میں سے ہے۔ اس لیے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ صرف ہدایت کا راستہ نہیں بتاتے، بلکہ بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی بھی پلاتے ہیں،
اور ننگے بدن والوں کو کپڑا بھی پہناتے ہیں، ان کی مالی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ کی مدد کرتے ہیں۔ تنگ دست مانگنے کے لیے آ جائیں تو بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں غریب کھڑا ہو گیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ میں تنگ دست غریب ہوں، بال بچے دار ہوں، کنبہ میرے سر پر ہے، لیکن ان کو پالنے کے لیے کوئی سورس نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میرے صحابہ، اس شخص کی مجھ سے سفارش کرو۔ یہ سننے والی بات ہے میرے دوستو۔ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس شخص کی مجھ سے سفارش کرو، اس لیے کہ تم جب اس کی سفارش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عطا کر دیں گے کہ تم نے ایک اپنے بھائی تنگ دست کی مجھ سے سفارش کی تاکہ میں اس کی مدد کروں۔ سفارش پر تمہیں اجر مل جائے گا اور میں اس کی وہ مدد کروں گا جو میرا اللہ چاہے گا۔ دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نن یور بزنس ہے، یا یہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے مسئلے میں پڑھتے ہیں، آپ خود ہی مانگ لیجئے، بھائی آپ خود ہی کی بات کیجئے۔ نہیں، یہ سفارش کے اس فضیلت کو آپ سمجھیے کہ رسول اللہ حالانکہ ڈائریکٹ بات سن رہے ہیں، ڈائریکٹ اس کی بات سن کے مدد کر سکتے ہیں، لیکن اے صحابہ اس کی سفارش مجھ سے کرو تاکہ اللہ کی نظر میں تمہارا مقام بھی ہو جائے کہ یہ تنگ دست عیال دار سے محبت کرنے والے سے محمد نہیں بلکہ محمد کے صحابہ بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے سفارش کی، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اللہ کو جو منظور ہوگا میں پھر اس کی مدد کروں گا۔ تو دیکھو انبیاء کا یہ وتیرہ ہے کہ تنگ دست عیال داروں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سفید پوش ہوتے ہیں، یہ سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے ہیں، لیکن ایک پورا کنبہ ہے، ایک پورا خاندان ہے، تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ایسے مانگنے والی کی فضیلت زیادہ قرار دی کہ ایسے مانگنے والے کو دو، کیونکہ یہ مانگتا بھی نہیں ہے اور تمہیں نظر آ رہا ہے کہ بیچارہ ضرورت مند بھی ہے، ایسے کو دینے میں فضیلت زیادہ ہے۔ تو یہ اوصاف نبوت میں سے تو جبرائیل نے کہا کہ تنگ دست عیال داروں کی مدد کرنا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے پھر آپ کے یاروں کے اندر یہ شان آئی۔ صدیق اکبر بھی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، عمر فاروق بھی مدد کر رہے ہیں، عثمان غنی بھی مدد کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ بھی مدد کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کے اندر اٹھ کے گلی کوچوں کے چکر لگا رہے ہیں، بیابانوں جنگلوں کے اندر پھر رہے ہیں، کسی خیمے والے کو دیکھ رہے ہیں وہ آگ جل رہی تو وہاں جا کے خبر لے رہے ہیں کہ کسی تنگ دست کو کھانے کی ضرورت تو نہیں، پینے کو ضرورت تو نہیں ہے، وہاں تاکہ اس کی مدد کرو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک خیمہ دیکھا، آگ جل رہی ہے لیکن بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اپنے غلام اسلم کے ساتھ ہیں، وہاں پہنچے، ایک خاتون ہے، چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی ہوئی ہے اور بچے پاس رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان بچوں کو تو کیوں رلا رہی ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ بھوکے ہیں، یہ امیر المومنین کی جان کو رو رہے ہیں۔ اچھا کیا بات؟ کہا کہ یہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور امیر المومنین نے کہہ رکھا ہے کہ جب تک بچے روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کو وظیفہ نہیں دیا جائے گا۔ پیدا ہونے کے بعد جب روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائیں اس وقت تک بیت المال سے ان کو وظیفہ نہیں ملے گا۔ اب ہم تنگ دست ہیں، مال پیسہ ہے نہیں، یہ بچے پیدا ہو گئے ہیں، اب ان کو تو دودھ دینے کی پیسے ہمارے پاس نہیں، یہ تو رو۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ تو نے خلیفہ کو یہ بات کہی، تو نے خلیفہ کے دربار میں جا کے فریاد رکھی، امیر المومنین کو بتایا؟ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کیا کہا کہ وہ امیر المومنین پھر کس بات کا ہے کہ جس کو اپنے رعایا کی خود خبر نہیں، اس کو ہماری خبر لینی چاہیے، ہمیں جا کر ان کو خبریں دینا۔ تو امیر المومنین کس بات کا ہے؟ الخادم مخدوم، تو وہ خادم تھا، مخدوم بنے گا، لیکن اس مخدوم کو تو چاہیے کہ میری فکر خود کرے۔ حضرت عمر سمجھ گئے، فوراً لوٹے اور بیت المال سے انہوں نے آٹا، دال، چاول سب چیزیں لی، دودھ لیا، گھی لیا، شکر لی اور ایک بوری بنا لی، اور اسلم غلام سے کہا میری پیٹھ پہ اس کو لاد دے۔ غلام نے کہا حضرت کیا بات کر رہے ہیں، میں آپ کا غلام حاضر ہوں، میں اٹھاتا ہوں۔ کہا نہیں، اس لیے کہ کل روز قیامت میں تو میرا بوجھ نہیں اٹھائے گا، روز قیامت میں ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کا بوجھ غلام اسلم اٹھائے؟ نہیں، کل روز قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ میرے دوستو بزرگوں، دیکھو یہ ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف ہیں جو دجلہ کے کنارے پر کتے کو مرنے نہیں دیتے۔ یہ عمر فاروق فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اگر دجلہ کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مرا تو اس کی پوچھ بھی کر روز قیامت میں عمر سے ہوگی۔
اور آج کا حکمران انسانوں کی ندیاں خون کی بہہ جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا۔ وہاں عمر فاروق کہہ رہا ہے کہ دجلہ کے کنارے پر ایک کتا اگر پیاسا مرا، اور دجلہ کے کنارے کا ذکر اس لیے کیا کہ عمر کو کل روز قیامت میں یہ بھی عذر کرنے کی اجازت نہیں کہ رب کعبہ کو میں یہ کہہ دوں کہ رب ذوالجلال، دجلہ کا دریا بہ رہا تھا، اس کے کنارے پر کتا تھا، آگے بڑھ کے وہ پانی پی لیتا، اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، اس نے اس کے باوجود آگے بڑھ کے جب پانی نہیں پیا تو گویا اس کی اجل اور موت آئی ہوئی ہوگی تبھی مرا ہے، اس میں رب ذوالجلال میرا کیا قصور؟ اس لیے دجلہ کا دریا کہا کہ دریا کے کنارے پر اگر مرا تو مجھے یہ عذر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ دریا کے کنارے پہ مرا تو اپنی تقدیر کو مرا ہوگا، نہیں، میری زیر سلطنت اگر وہ کتا مر گیا تو اس کی پوچھ کر روز قیامت عمر ہی سے ہوگی۔ جس کی نظر اپنے زیر سلطنت مرنے والے کتے کی حیات اور موت پر ہو تو وہ انسانوں کا کیسا خیال کرتا ہوگا۔ اس سے تو دین اسلام کے اندر یہ حکمرانی ایڈوانٹیج نہیں ہے، حکمرانی رسپانسبلٹی ہے۔ آج مغربی دنیا کے اندر، مغربی دنیا میں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے، ہمیں ایک ایڈوانٹیج مل گیا ہے، اور اسلام کے اندر ایڈوانٹیج نہیں، یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو اس ذمہ داری کو خود لینے کی کوشش کرے گا اس کو ہم نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس ذمہ داری کی حقیقت کے وزن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج معاملہ برعکس نظر آتا ہے۔ آج اس مغربی دنیا کے حکمرانوں کو دیکھو تو یہ رسپانسیبل نظر آتے ہیں اپنے اس منصب پر، لیکن اگر ہم اسلامی دنیا کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں کے حکمران اس کو ایڈوانٹیج سمجھ کے مزے اڑاتے ہیں۔ ان کے تو در کا کتا بھی بھوکا نہیں مرتا، ان کے در کا کتا بھی مکھن کھاتا ہے، ڈبل روٹیاں کھاتا ہے، کیک کھاتا ہے، لیکن اس کے زیر سلطنت بڑے بڑے انسان بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسے جا رہے ہیں، اور وہ اپنے بیڈ روموں کے اندر، شاہی بیڈ روموں کے اندر آرام کی نیند سوتے ہیں۔ کل روز قیامت میں ان کو ایک ہی چیز کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ ایڈوانٹیج نہیں، تو عمر فاروق فرما رہے کہ یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگر یہ دجلہ کے کنارے پہ کتا پیاسا مارا تو عمر سے پوچھو گی۔ اب وہ اپنے بوری لادی اور وہاں پر لے آئے اور چولہا خود جلایا، خود چلایا، پھونک رہے ہیں، اس کے اوپر رکھا اور خود ہریسہ بنایا، حلوہ بنا رہے ہیں۔ غلام نے کہا کہ حضرت بس چلیے، یہ خاتون خود سب کچھ کر لے گی۔ کہا کہ نہیں، جیسے عمر کی آنکھ نے ان کو روتے دیکھا تھا، عمر کی آنکھ ان کو ہنستے دیکھنا چاہتی ہے۔ میں جب تک اپنے ہاتھ سے ان کو یہ ہریسہ نہیں کھلاؤں گا اور یہ بچے جب تک اٹکیلیاں نہیں کریں گے، ہنسیں گے نہیں، عمر کے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، جس خلیفہ کے بارے میں آج مغربی دنیا کہتی ہے اگر عمر جیسا خلیفہ 10 سال اور دنیا کے اندر رہ جاتا تو روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب کا پرچم نہ لہراتا، ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ ایسا عدل و انصاف دیکھ کر، ایسی شجاعت و دلیری دیکھ کر، ایسی محبت اخوت دیکھ کر، ایسی ذمہ داری و فرائض منصبی دیکھ کر فرمایا کہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی اور روئے زمین پر کوئی اور مذہب باقی نہ رہتا۔ لیکن آج ہمیں دعوت تو ہے کہ ہم انہی کے غلام ہیں، انہی کے پیروکار ہیں، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ملک تو ملک ایک گھر کی رسپانسبلٹی نہیں نبھا سکتے، ایک ادارے کی رسپانسبلٹی نہیں نبھا سکتے، ایک دکان کی رسپانسبلٹی نہیں نبھا سکتے، چند لوگوں کی جماعت کی رسپانسبلٹی نہیں نبھا سکتے۔ ہر جگہ اپنے ایڈوانٹیج کو پہلے دیکھتے ہیں، اپنے ایڈوانٹیج کو حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں باقی بچا وہ ان کو دے دو۔ نہیں، اس لیے کہ جس نے آنکھیں دی ہیں اس کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، جس نے کان دیے ہیں اس کے کان ہمیں سن رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ میری گردن پر بوجھ ہے، اسلم یہ مجھ پر لاد دے۔ اس کا مطلب ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ روز قیامت میں پوچھو۔ چانچہ وہ یہ ہریسہ تیار کیا، بچوں کو کھلایا، بچے ہنسنے کھیلنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تو خوش ہو گئے۔ اب اسلم غلام سے کہا چلو، تو اس عورت نے کیا کہا کہ اے اللہ کے بندے، عمر کو حق نہیں تھا کہ وہ خلیفہ بنتا، تیرے اندر وہ کمال تھا، تجھے خلیفۃ المسلمین ہونا چاہیے۔ جب غلام نے کہا کہ یا امیر المومنین چلیے، تو عورت نے سنا ہے امیر المومنین، کھڑی ہو گئی۔ آپ امیر المومنین ہیں، سلام کرتی ہوں، میں گستاخی کی معافی چاہتی ہوں۔ عمر نے کہا کہ نہیں، تو نے جو بات کی ہے کہ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، تو نے تو اپنے امیر المومنین کی آنکھیں کھول دی ہیں۔
کہ میں یہ سمجھتا تھا لوگ فریادیں میرے دربار میں لائیں گے تو میں پوری کروں گا، نہیں، میری ذمہ داری کہ میں ان کے درباروں میں، ان کے دروں پہ جا کے، ان کے جھونپڑوں میں جا کے خود ان کی تکلیف کا پتہ کروں، یہ امارت کا حق ہے۔ تو نے تو مجھے سبق دیا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو میرے دوست بزرگوں، تو گویا کہ عیالدار تنگ دستوں کی مدد کرنا، اللہ اکبر، یہ انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کا وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اپنے وقت کے اولیاء عیالدار تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ بر صغیر پاک و ہند کے بہت بڑے سرخیل ولایت و معرفت کے امام، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے امام، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات عطا کیے تھے، ان کو سلطان الہند بنایا، ولایت و معرفت بہت بلند مقام ملا۔ ان کے پاس ضرورت مند آتے تھے، ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے، صرف ہدایت اور قلب ہی کو منور نہیں بلکہ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے۔ ایک شخص آیا بوڑھا، کہا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے اور پیسہ پائی ہے نہیں، آپ میری مدد کر دیں۔ تو حضرت کے پاس اتفاق سے اسے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ والے تو اللہ کی نصرت پہ چلتے ہیں، خدا کی نصرت آتی ہے آگے بانٹ دیتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں۔ تو ادھر ادھر دیکھا، کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے کھڑاؤں پڑے تھے، جوتے کھڑاؤں، وہ جوتے اٹھا کے دے دیے، بھائی یہ میرے جوتے ہی ہیں، اگر یہ تیرے کسی کام آ سکتے تو لے جا۔ اب وہ بابا جی سوچنے لگے یار یہ جوتے کوئی ایک پیسے کا بھی نہیں لے گا، لیکن اب عقیدت محبت میں جوتے لے کے چل دیا کہ یار یہاں بھی کچھ نہ ہوا اور ان جوتوں سے میرا کیا بننا ہے۔ خیر اسے لپیٹی، اپنی گجے میں لپیٹی چلا گیا۔ تو راستے میں ایک سرائے آیا، پہلے زمانے میں سرائے، آج کل یہ سروسز ہوتے ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں، تو سرائے، اس سرائے کے اندر وہ ٹھہرا۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عاشق مرید تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بادشاہ وقت کے دربار سے لوٹ رہے تھے اور انہوں نے وہاں پر ایسے اشعار اور ایسی نظمیں اور نغمے وہاں سنائے کہ بادشاہ نے خوش ہو کر ان کو 8 خچر تحفے تحائف کے بھرے ہوئے دیے تھے۔ اب یہ وہاں سے لوٹ رہے تھے، راستے میں وہ جب سرائے آیا تو سوچا چلو سرائے میں تھوڑی دیر استراحت کروں، تو اسے چائے پانی پی لوں۔ جب جیسے سرائے کے اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے مجھے شیخ کی خوشبو آ رہی، پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی، بے چین پھر رہے ہیں، مجھے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی، کبھی ادھر جاتے۔ ہوٹل والے کہتے بھائی یہاں پیر و مرشد، کہتے نہیں مجھے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ہوتا عشق، جو اللہ کو راہ دکھانے والے، اللہ کے رسول کی راہ دکھانے والوں سے اتنی محبت کرتے ہوں، ان کے اللہ رسول سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ جو واسطے کی اتنی قدر کرتے ہوں، جس واسطے سے اللہ کے رسول تک پہنچے، جو واسطے کی اتنی قدر کرتے ہوں، اس اصل کی کتنی قدر کرتے ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہاں کوئی پیر و مرشد نہیں، آپ کے نظام الدین اولیاء یہاں نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، خوشبو آ رہی ہے ان کی۔ تو انتظامیہ نے کہا کہ یار وہ ایک بابا جی وہ پیچھے کونے میں سو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ نہیں ہے۔ اب یہ سنتے جا رہے ہیں، خوشبو ادھر ہی تیز ہوتی جا رہی، جب وہاں پہنچے وہ بابا جی سو رہے ہیں اور دیکھا کہ خوشبو آ رہی۔ اب جب ان کو جگایا، ہاں جی کیا ہوا؟ کہا کہ یہاں سے مجھے خواجہ نظام الدین اولیاء کی خوشبو آ رہی، میرے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی۔ اس نے کہا جی پیر و مرشد تو یہاں نہیں ہے، میں ان کے پاس گیا تھا کہ میری مدد کر دیں، تو ان کے پاس کچھ تھا نہیں، انہوں نے اپنے جوتے مجھے دے دیے، یہ کھڑاؤں مجھے دے دیے انہوں نے۔ انہوں نے لیا جلدی سے سر پہ رکھا، کہتے تبھی تو میں کہوں کہ مجھے اپنے پیر و مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ کھڑاؤں پیر و مرشد کا بدن جب اس کے ساتھ لگا ہے وہی مہک اس کے اندر سرایت کرے گی، مجھے وہ خوشبو آ رہی۔ اس کو کہنے لگا کہ یہ کھڑاؤں کتنے کا بیچے گا؟ اس نے کہا یار بیچنا کیا، فری میں لے جاؤ، میرے کس کام کا؟ کہا کہ نہیں میں فری میں قیمت دوں گا۔ قیمت؟ کہا کہ کیا قیمت دو گے؟ کہا کہ یہ بادشاہ نے ابھی مجھے 8 خچر تحفوں کے بھرے ہوئے دیے ہیں، یہ 8 کے 8 خچر تجھے دیتا ہوں، اس کے بدلے مجھے شیخ کی یہ کھڑاؤں دے۔ اللہ والوں کی جوتیوں میں جو ہیں موتی، وہ شاہوں کے تاجوں میں نہیں ہے۔ اللہ والوں کی جوتیوں کے ساتھ جو ذرات لگ جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ ذرے بادشاہوں کے تاج کے اندر ہی جو ہیروں سے افضل ہو جاتے ہیں۔
اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار سن لو کان کھول کے، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کل روز قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اور دنیا میں کیا کہہ دیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو، ان کی صحبتوں میں بیٹھو، ان کا بیان سنو، ان کا کلام سنو، ان کا حال دیکھو۔ جب بیٹھو گے تو وہ دل سے جب بات کرتے ہیں وہ اثر رکھتی ہے، اس لیے کہ دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس پر مجھے یاد ہے شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بڑے سرخیل ہیں، ان کے بیٹے بہت بڑے فاضل عالم بن کے آئے، تو حضرت نے کہا کہ چلو بیان کرو۔ اب وہ بیان کرنے بیٹھے، بڑے علوم و معارف بھائے انہوں نے، سارا مجمع سنتا رہا ٹکٹکی باندھ کے۔ تم لوگ تو چلو کبھی سبحان اللہ بھی کر ہی دیتے ہو، تو وہاں سبحان اللہ بھی نہیں ہوئی۔ اب بیان ختم ہوا تو حضرت اب آئے سٹیج پر۔ حضرت نے ایک سیدھی سادی سے ایک بات کہی، کہا کہ رات سحری کے لیے میں نے تھوڑا سا دودھ بچا کے رکھا تھا، سحری میں اٹھوں گا تو سحری کے لیے دودھ پی لوں گا، لیکن دیکھا کہ وہ دودھ بلی پی گئی اور میں بغیر سحری کے میں نے روزہ رکھ لی۔ اب اتنی بات گئی، بس یہ بات کہنی تھی کہ ایک دھاڑے مار مار کے مجمع رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دل فگار، آنکھیں اشکبار۔ اس کے بعد جب گھر آئے تو بیٹے سے کہا بیٹا تم نے اتنا لمبا بیان کیا، اتنی علوم ہماری بھائے، لیکن کسی کے کوئی اثر نظر نہیں آیا، کیوں؟ بیٹے کا ابا میں خود حیران ہوں، آپ نے سیدھی سی بات کی، فقیرو سحری کے لیے دودھ رکھا تھا وہ میں نے پیا نہیں تھا، ابھی کہ بلی پی گئی، تو اس پر رونے لگے سارے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا بات کہی؟ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب دل کی سوزش اللہ کے عشق کے ساتھ ہو جاتی گرم، اور پر دل کی گہرائی سے جب بات نکلتی ہے تو پھر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دل کی سوزش عشق کے بغیر علم کچھ نہیں ہے، علم کے ساتھ سوزش عشق اگر مل گئی، اب علم کے ساتھ اگر عشق مل گیا، اب کہتا ہے کہ دلوں پہ اثر کرے گی وہ بات، اب آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے اور لوگ دھاڑے مار کے روئیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہم علم کے لیکچر سنتے ہیں، علم کے لیکچر دیتے ہیں، گوگل پہ لیکچر سن لیا، لیکچر کی دنیا، ہم نے لیکچر کا دین سمجھا، ہم نے اللہ والوں کی صحبت کی حقیقت سمجھی نہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کیا ملتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان بیٹھتا ہے، بس دل سے دل کی طرف جو نور منتقل ہوتا ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین، ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو۔ اب وہ 8 خچر دے دیے اور وہ کھڑاؤں لے کر پہنچے اپنے پیر و مرشد کے پاس، اور بڑے خوش ہو کے کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو کہتے ہیں حضرت یہ کھڑاؤں آپ کے۔ کہتا ہاں یہ تمہیں کہاں سے ملے بھائی، یہ کہاں سے ملے؟ کہا کہ حضرت میں نے 8 خچر بھرے ہوئے خزانے کے اس کے بدلے خریدے ہیں۔ یہ فخر سے ہی بات کہی، وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں جی میں نے کتنی پیسہ دے کے خریدے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کی شان دیکھو، جو اللہ والوں کو پہچانتا نہیں اس کے سامنے چھپے رہتے ہیں۔ وہ بابا پہچانتا نہیں تھا، کہا کہ جوتیاں لے جا، لیکن جو پہچانتا ہے اس کو کیا کہا؟ امیر خسرو سے کہا تمہیں سستے ملے ہیں، فرمایا سستے ملے ہیں، 8 خزانے کے خچر دے کر تجھے اگر میرے کھڑاؤں مل گئے تو یہ سستا سودا ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ امیر خسرو جانتا ہے نظام الاولیاء کا مقام۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اولیاء کے وتیرہ دیکھو، وہ بھی تنگ دست عیالداروں کی مدد کرتے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی تنگ دست عیالداروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب۔ اس کے بعد جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اپنے بندوں میں 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز فرمایا بذل الاستطاعہ، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا۔ دوسری چیز والبکاء عند الندامہ، ندامت کے وقت آنسو بہانا، رونا۔ اور تیسری چیز والصبر عند الفاقہ، فرمایا فاقے کے وقت صبر کرنا۔ فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے اپنے بندوں میں پسند ہے۔ جو بندہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرتا ہے، بھلے صلاحیت ہو، بھلے دولت ہو، بھلے مال ہو، بھلے وقت ہو، جب اپنی صلاحیت کے مطابق اپنی اصلاح کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ رسول کی محبت کے لیے جب اپنی استطاعت کے مطابق جب وہ آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں آپ کا کام اپنی طاقت کے مطابق آگے بڑھنا اور نصرت دینا میرا کام۔ اور بابا بلے شاہ کہتا ہے نا، مالی دا کم
پانی دینا پر مشکاں لاوے، مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالی جو ہوتا ہے مالی، اس کا کام ہے پانی دینا پودوں کو، وہ بھر کے صبح شام پانی دیتا ہے، لیکن پھل پھول لگانا مالک کا کام ہے، وہ لگائے نہ لگائے، مالی اپنا کام کرے، مالک اپنا کام کرے گا۔ سجدوں میں گرنا تیرا کام، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنا تیرا کام، روزے میں بھوکا رہنا تیرا کام، حج میں لبیک کے نعرے لگانا تیرا کام ہے۔ اب قبولیت کا وہاں سے پروانہ بھیجنا اس رب کا کام ہے، اس کی فکر نہ کر، تو اپنا کر، اور وہ اپنا کر کے دکھائے گا۔ اللہ اکبر۔ یوسف کو یہی کہا تھا، 7 دروازوں کے اندر یوسف علیہ السلام ہیں، زلیخا سامنے کھڑی ہے، حسن و جمال کا پیکر، وزیر اعظم کی بیوی، ادھر جوانی یوسف کی، ادھر حسن و جمال زلیخا کا، اور دعوت دے رہی ہے تلک آجا میرے پاس، قرآن بول رہا ہے تلک یوسف آجا میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ اب یوسف سوچتا ہے کیا کروں، 7 دروازے اور یہاں بند، اور ادھر حسن و جمال، ادھر جوانی، کیا کروں، عفت و پاک دامنی کیسے بچاؤں، بے چین ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت یعقوب کا سراپا سامنے نظر آیا، حضرت یعقوب کے منہ انگلی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ دیکھا فوراً گھبرا گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سامنے آیا تھا کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا نام صدیقین میں سے کاٹ دیں گے۔ گھبرا گئے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کروں کیا، ادھر دیکھا دروازہ بند، لاک لگا ہوا ہے، باقی دیواریں ہیں، دیوار اور دروازے دونوں برابر ہیں، لیکن سوچا نکلنے کا سبب تو دروازہ ہی ہے، مجھے اپنی طاقت استعمال کرنا میری ذمہ داری ہے گناہ سے بچنے کے لیے، لہذا اپنا اللہ کا نام لے کر کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ احسن مثوایا، جو میرا بڑا محسن ہے، مجھے وزیر اعظم کے گھر میں ٹھکانہ دیا، وزیر اعظم میرا محسن، آج میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالوں۔ زلیخا سے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے اللہ کی پناہ مانگی، اللہ نے دل میں ڈالا دروازے کی طرف یوسف دوڑنا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا تیرے رب کا کام۔ اللہ بس وہ دروازے کی طرف دوڑتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے، دوڑتے چلے گئے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ میرے دوستو، تم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، تم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں ہے، تم بڑے بزدل کمزور ہو، تم گناہ سے ہار جاتے ہو، گناہ کی طاقت نہیں تمہارے پاس ہے، تم اس رب کی پناہ میں آ کے تو دیکھو، اے رب اس گناہ سے بچنا میری طاقت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اب بچانا تیرا کام ہے۔ دیکھنا خدا کی قسم خدا کیسی اپنا معجزہ دکھائے گا تمہیں گناہ سے کیسے بچا کے۔ اللہ اکبر۔ یوسف 7 دروازے کھلتے چلے گئے، کھولنے والا کون تھا؟ رب کائنات۔ یہ تو کہتا بزو استطاع، تم اپنی طاقت خرچ کرو گناہ سے بچنے میں، تمہیں بچانا میرا کام۔ حضرت مریم درد ذہ ہے، اور درد ذہ میں عورت کی حالت کیا ہے، کھجور کے مڈ میں ہے، اور کیا فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اس تنے کو ہلا، اس کھجور کے تنے کو ہلا، یہ تازہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے رب کائنات اس کمزور مریم کو آپ کہہ رہے ہیں، ایک تو صنف نازک، پھر درد ذہ کی حالت، یہ اتنا مضبوط تنا کیسے ہلا سکتی؟ نہیں، رب یہ کہنا چاہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ، اے مریم اس تنے پہ ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، اس کو ہلا کے کھجوریں گرانا میرا کام۔ تم اپنا سبب تو اختیار کر، تو ہاتھ تو رکھ، باقی ہلانا میرا کام ہے۔ مریم نے تنے پہ ہاتھ جیسے رکھا، تنا ہلنے لگا، تازہ کھجوریں گرنے لگی، اور فرمایا وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، ان کو کھا اور یہ چشمہ پھوٹ گیا، پانی پی اور بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ اس میرے دوستو بزرگوں، ہمارا کام بڑھ کے نماز پڑھنا، بڑھ کے روزہ رکھنا، بڑھ کے خدا کو یاد کرنا، بس بات وہ یہ فقیر کا کام گلی کوچے میں صدا لگانا ہے، کوئی سخی داتا دے دے، بس ہم اپنی صدائیں لگاتے رہیں، یہ نہ سوچیں جی صدا پوری نہیں ہو رہی، نہیں۔ اللہ و شاہ متوکل کے بارے میں اس واقعے پر بات ختم کرتا ہوں۔ شاہ متوکل مراقبے میں بیٹھے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے۔ اب 3 دن گزر گئے تو پیچھے خادم نے کہا حضرت یہ آگے سے تو جواب آتا لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے، اور آپ لبیک لبیک کر رہے ہیں۔ شاہ متوکل نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو جو مجھے اس لبیک کہنے سے روکنا چاہتا ہے، بتا اللہ کے علاوہ کوئی دروازہ ہے جس کو پکاروں؟ میرے پاس تو ایک ہی دروازہ ہے، میں تو اس کو کھٹکھٹاتا رہوں گا، لیکن اللہ کو کھٹکھٹانے والے بہت سے بندے ہیں، میرا کام دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔
قبول کرنا اس کا کام ہے. لہٰذا 3 دن کے بعد آواز ہے لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. اس کے بعد چاندی کی ٹڈیاں، چاندی گرنے لگی، برسنے لگی. تو غلام سے کہا، خادم سے کہا تجھے فکر دل اکٹھی کر لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں. بندہ کب تک پکارتا ہے، اور جب اضطرار میں جب بندہ پکارتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کو وہ اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کہتے ہیں ابھی نہیں قبول کرو، یہ ذرا اور پکارے مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور پکارے مجھے اچھا لگ رہا ہے. جیسے کبھی کبھی ماں کہتی ہے بچہ بھوک سے روتا ہے، ماں ہنس ہنس کے دیکھتی دیکھو کیسے روتا ہے، ارے کیسے روتا ہے. باپ کہنا اب دودھ پلا دے، رو رہا ہے، نہیں نہیں دیکھو روتا کیسے. اس کو روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے. تھوڑی دیر ماں بھی جیسے اس کو دیکھ دیکھ کے لطف لیتی ہے، اللہ بھی کبھی بندے کو رلا کے لطف لیتا ہے، لیکن پوری ضرور کرتا بات. اس طرح بذل الاستطاع، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا تیرا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اللہ کا کام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ مضمون جاری رہے گا، پھر آگے مزید پر میں گفتگو کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.